بعض لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی ندامت کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ کو پیار آ گیا۔ مامون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس کی بڑی آرام کی، شان و شوکت کی، ٹھاٹھ کی زندگی تھی۔ موت کے قریب اس کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تو اس نے اپنے ورکر کو کہا کہ یہاں زمین پر ایک دری بچھا دیجئے، تو بادشاہ کے حکم پر انہوں نے دری بچھا دی۔ جب دری بچھا دی تو مامون رشید چارپائی سے اٹھ کر نیچے دری کے اوپر لیٹ گیا اور لوٹنے لگا جیسے بچہ ماں باپ کے سامنے لوٹتا ہے، اور یہ کہنے لگا، اے دائمی ملک کے بادشاہ، فانی ملک کے بادشاہ پر رحم فرما۔ اے دائمی ملک کے بادشاہ یعنی اللہ تعالی، میں فانی ملک کا بادشاہ ہوں تو میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ کو اس کا یہ فکرہ اور یہ عاجزی پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ چنانچہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت آگے کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ میری اس عاجزی کے اظہار پر اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے نیک حکمران تھے، بہت متقی انسان تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بھی زمین پر لیٹ گئے اور یہ کہنے لگے، اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرا احسان ہے، اور اگر معاف نہ کرے تو تیرا عدل ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کے اس کی وفات ہو گئی، یعنی کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے بحر الدموع، یعنی آنسوؤں کا سمندر، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، اور وہ بدکار تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور بن سنور کر چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے نوجوان جب اس پر نظر پڑتی تو وہ بہک جاتے تھے۔ وہ ان سے کچھ رقم لیتی تھی اور ان کو گناہ کا موقع دے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا، وہ ادھر سے گزرا، قدرتاً اس کی بھی نظر اس طرف اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، اس کو بھی شیطان نے بہکایا۔ تو اس نے اس گھر کے جو کام کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ تیری مال کا مرد کو قریب کیسے آنے دیتی ہے؟ اس نے کہا جناب 1000 دینار لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے۔ اب یہ نوجوان واپس تو گھر آ گیا، مگر سوچتا رہا کہ میں 1000 دینار اکٹھا کروں پھر مجھے اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، 1000 دینار اس نے جمع کر لیے۔ ایک دن یہ اس عورت کے پاس گیا اور 1000 دینار اس نے دے دیے۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ اور میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ جب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا نا تو اس کے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ٹھکرا نہ دے
کہ تو بالآخر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اب عورت انتظار میں تھی کہ میں نے جب اسے بلا لیا ہے تو یہ اب اپنی خواہش پوری کرے گا، مگر وہ بندہ تو بہت ہی خاموش چپ بت بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عورت نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئے ہو۔ اس نے کہا میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ تو گیا تھا، لیکن جب میں یہاں چارپائی پر آ کر بیٹھا ہوں نا تو میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا، اور جو 1000 دینار میں نے دیے ہیں وہ بھی تیرے ہی، میں تجھ سے واپس نہیں لیتا اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان گناہ کیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ عورت نے اس سے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے گاؤں کا نام بتا دیا۔ چند دن گزرے تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، پہلا گناہ کرنا تھا اور اس پر اتنا خوف غالب آ گیا، اور میں تو روز گناہ کرتی ہوں اور میں توبہ نہیں کرتی، تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں بھی آج کے بعد یہ بدکاری والے گناہ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ چند دن گزرے تو اس کا بھی زندگی گزارنا مشکل بن گیا۔ جیسے عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ میں اسی نوجوان کا پتہ کرتی ہوں، اور اگر وہ ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارتی ہوں۔ چنانچہ یہ عورت اس کے گاؤں میں گئی اور اس بندے کا نام پوچھا، انہوں نے گھر بتا دیا کہ فلاں جگہ گھر ہے۔ یہ عورت آئی اور اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی شان، وہی نیک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا پوچھنے کے لیے کہ کون ہے۔ جب نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں گھر آیا تھا، اب وہ عورت تو میرے دروازے پر چل کر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے ایک زور کی آہ بھری اور وہ گرا اور فوت ہو گیا۔ عورت کو بڑا افسوس ہوا۔ یہ چند دن وہیں رہی، پھر اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں تو بھئی اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی اور میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ گھر والوں کو اس عورت سے ہمدردی ہوئی تو انہوں نے عورت کو کہا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا، مگر اس کا ایک اور بھائی ہے، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کے بھائی سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس عورت کی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ اس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور سب بیٹے اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ بد کردار عورت تھی، سچی توبہ کر کے 7 اولیاء کی ماں بنی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت گناہ کی زندگی گزار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت میں اتنا گناہگار اتنا گناہگار اتنا گناہگار، اب میرے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، جہنم جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ذرا جلال والی تھی، جب انہوں نے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو یہ نوجوان گھبرا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اللہ کے سامنے بڑی دعا مانگی، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے۔
اب دعا مانگتے مانگتے اس نے ایک اور بھی دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت ان کو معاف نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے جہنم بھیجنا چاہتے ہیں، تو اے اللہ باقی جو میری قوم ہے نا ان کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلا جہنم چلا جاؤں، باقی تو جنت میں چلے جائیں۔ اس نوجوان کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ جو نوجوان آپ سے بات پوچھنے آیا تھا اس کو ڈھونڈیے اور اس کو بتلا دیجئے کہ تمہارے رب نے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک آدمی شرابی کبابی تھا، فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا بتاؤ کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے بخشش کر دی۔ اس نے کہا تیری بخشش ہو گئی، تو شرابی کبابی موت تک اپنی بری حرکتوں پہ قائم رہا، تو تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا میں برا تو تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا، یعنی وہ جو نزع کی کیفیت ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا، تو کہتا ہے کہ اس وقت میں زمین پہ لیٹ گیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ میرا یہ عاجزی کے الفاظ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ چنانچہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، وہ ادھر سے آ کر اس نے پھر یہی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور پھر اور طرف کر لیا، اس نے پھر آ کر یہی بات کہی۔ پھر نبی علیہ السلام چہرہ انور چوتھی طرف کر لیا، اس نے پھر آ کر یہی بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ کہلوانا چاہتے تھے، اگر ایک دفعہ کہتی تو کام معاف ہو جاتا۔ اب چونکہ اس نے 4 مرتبہ گواہی دے دی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کوئی شک ہو گیا ہوگا، وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے وسلم وہم والی کوئی بات نہیں، میں نے بڑا گناہ کیا اور اس وقت بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں بچے کی ماں بننے والی ہوں، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تم جاؤ، جب ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ یہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آپ غور کریں، اس عورت کے سر پہ پولیس مسلط نہیں تھی، یہ کہیں جیل کے کمرے میں بند نہیں تھی، یہ اپنے گھر میں تھی۔ اگر یہ چاہتی وہاں سے کہیں چلی جاؤں دور تو یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور بستی میں جا کے رہ جاتی، مگر یہ بھاگی نہیں اور اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قریب میں کوئی عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی اور عورت ایسی نہیں تھی بچے والی جو اس کو بھی دودھ پلاتی۔ اس زمانے میں ڈبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، مائیں دودھ پلاتی تھی، تو کوئی اور عورت قریب نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور بچے کو اتنی دیر دودھ پلاؤ کہ یہ دودھ کی بجائے کھانے کی چیزیں کھانے لگ جائے، سالڈ لینا شروع کر دے۔ وہ عورت گھر واپس آ گئی اپنے بچے کو لے کے۔ اب اس کے پاس 2 سال کا وقت تھا، کیونکہ دودھ پلانے کی عمر
عامین یومین کاملین، 2 سال پورے ہوتی ہے۔ اس عورت نے بچے کو 2 سال دودھ پلایا تو بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں لائی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ یہ پروف تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ دودھ کا محتاج نہیں رہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کیجیے اور مجھے پاک کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس عورت کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ندامت کی، شرمندگی کی، کہ میں گناہ تو کر بیٹھی ہوں لیکن میں اس گناہ کی حالت میں اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ کو دنیا میں معاف کر دے اور میں آخرت کی ذلت سے بچ جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو خون کا کوئی چھینٹا ان کے کپڑے پر آ کر گیا، تو انہوں نے اس عورت کو کہا یہ کتنی ایسی ہے اور ویسی ہے، اپنے قبیلے کو بھی بدنام کیا، ماں باپ کو بھی بدنام کیا، اور ایسی حرکت کرنے پہ تجھے شرم نہیں آئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ شہر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے پورے شہر کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس بندے نے، نوجوان نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر ساری دنیا کے جتنے گناہگار ہیں ان کی بخشش کی یہ دعا کرتا تو میں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جا رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا رو رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بھئی کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ اس نے کہا بھئی میں کفن چور تھا، یعنی جب لوگ میت کو دفن کرتے تھے نا تو میں ان کی قبر کھود کے ان کا کفن نکال کے بیچتا تھا اور اس کے پیسے سے زندگی گزارتا تھا، میرا یہ روز کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی اور میں نے اس کے کفن کو چرا لیا۔ پھر میں تھوڑی دیر آگے چلا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان عمر تھی تو کیوں نہ میں اس سے اپنی خواہش ہی پوری کر لوں۔ تو میں واپس آیا، میں نے دوبارہ قبر کو کھودا، لڑکی کی میت کو نکالا اور اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا۔ اب میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے زندہ کی بجائے مردہ کے ساتھ گناہ کیا، تو کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت جلال آیا کہ یہ کیسا انسان جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک مردہ لڑکی کے ساتھ اس سے بدکاری کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جواب نہیں دیا، فرمان لگے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس لائے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نوجوان ہے، اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نوجوان نے ساری صورتحال بتائی۔ جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا تو نبی علیہ السلام کو بھی بہت جلال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا کہ تو اتنا جو ہے وہ سنگ دل اور جیسے بندہ بات کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تجھے ذرا حیا نہ آئی کہ تو نے ایک مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی، یہ کیا وہ کیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں
تو وہ وہاں سے کھسک گیا اور وہ مسجد نبی سے نکل کے سیدھا باہر دیہات میں گیا، ویرانہ تھا جہاں۔ 40 دن تک وہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا رہا۔ اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا، لیکن بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے تو نہیں، تو اللہ مجھے بخش دے۔ اتنا اس نے آنسو بہائے، اتنا اس نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل السلام نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ بندوں کو رزق کون دیتا ہے، آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے تیسری بات یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ہر بندے کی معافی کو اللہ نے قبول فرمانا ہے اور میرے بھی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمانا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کا جواب دیا تو جبرائیل السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی اور آپ نے ذرا ترش روئی سے جواب دے دیا، وہ بچہ یہاں سے سیدھا ویرانے میں چلا گیا۔ 40 دن ہو گئے ہیں، وہ دن رات روتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میں پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، لہذا اس نوجوان کو آپ بلائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلوایا اور اس کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ تعالی ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔